بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کو غلط ٹھہرانے سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ شکریہ۔ ناظرین، ویسے تو روزہ رکھنا بہت ہی ثواب کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، لیکن پھر بھی 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں، اور اگر کوئی مسلمان ان دنوں میں روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اس کے علاوہ آج کے ویڈیو میں ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا جائے گا جو اگر رمضان کے روزے نہ رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، یعنی ان 9 لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہوں اور اپنے ہوش و حواس میں ہوں، ان کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر وہ ان کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہے، جیسے کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا، گھٹنے میں درد ہو گیا، کسی کو سردی یا زکام ہو گیا اور اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جن میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی بیماری ہے کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہیں تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ یاد رکھے کہ اسے ان روزوں کو تب رکھنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور وہ ان کا فدیہ ادا کریں، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ نمبر 2، حاملہ یعنی پریگننٹ عورت، یعنی جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اور روزے رکھنے پر اس کو یا اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو، تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے، یعنی جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان جانے کا خطرہ نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے،
تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی وہ شخص جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہو، جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو، جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں، یعنی کہ ایسی عورتیں جن کے ماہواری پیریڈز چل رہے ہیں تو وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں، تو ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ بھی لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض و نفاس والی عورتیں اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر وہ روزہ رکھیں گی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک و صاف ہو جائیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لیں۔ نمبر 7، سفر پر ہونا، یعنی مسافر ہونا۔ ایسا انسان جو سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص کسی کے پاس آئے اور کہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن یاد رہے کہ جب وہ شخص ایسی صورتحال سے باہر نکل جائے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو ضرور رکھے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ جیسا کہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ روزہ ہر اس بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، تو اسی طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں اور اسے روزہ رکھنے کی عادت ڈلوائیں۔ ناظرین، آئیے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سال میں وہ کون سے 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ 5 دن پورے سال میں ایسے ہوتے ہیں
کہ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ ویسے تو روزہ رکھنا بہت ہی ثواب کا کام ہے اور اللہ کو روزہ رکھنا بہت پسند ہے، لیکن 5 دن اگر آپ روزہ رکھو گے تو ثواب تو بہت دور کی بات ہے، الٹا گناہ اور ملے گا۔ وہ 5 دن کون کون سے ہیں ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پہلا دن ہے عید الفطر کا دن، جس کو ہمارے یہاں عام زبان میں میٹھی عید کہا جاتا ہے۔ عید والے دن روزہ رکھنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ عید کا دن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا ہوتا ہے۔ دوسرا دن ہے عید الاضحیٰ کا دن، یعنی بقرہ عید کا دن۔ پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ تک، جن کو قربانی کے دن بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ٹوٹل ملا کے 5 دن ہو جاتے ہیں، یعنی ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ اور پھر عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن۔ تو ان 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ 5 دن اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے مہمان نوازی ہیں۔ ان 5 دنوں میں کھاؤ پیو اور روزہ مت رکھو۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔